السلام علیکم ناظرین، نظریہ پاکستان کے چینل کے ساتھ پروگرام میرا دیس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمیز سندھو. اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھ مبشر بخاری صاحب. آج ہم ان سے سوالات کی بوچھاڑ کرنے والے ہیں کیونکہ ان کی پچھلے 30 سال سے صحافت کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئر پر بہت گہری نظر ہے. تو ہم آج ان سے پروگرام میں سوال پہلا کریں گے. سر، یہ جو عمران خان کی موجودہ گرفتاری جو ہوئی ہے اس کے اوپر پاکستان کے اندر ایک انتشار سی کیفیت ہے، ہیجان پیدا ہوا ہے. اس کا حل بھی بتا دیجئے اور بتائیے کہ یہ اس کو کیٹر کیسے کرے گی حکومت. بڑا انفارچونیٹ ہے یہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 2 دن میں، اور انتہائی دلدوز واقعات ہیں. ہم ماضی میں ایک جھوٹا مفروضہ قائم رکھے ہوئے تھے کہ ہم ایک قوم ہیں، جبکہ میرا اس کے بارے میں یہی کہنا تھا کہ ہم ایک جلوس ہیں جس میں رنگا رنگ کے لوگ ہیں اور کوئی ڈسپلن نہیں، لا لیس سوسائٹی ہے. اور یہ جو 2 دن میں ہوا، میرے اس شبے کو تقویت ملی کہ ابھی ہمیں شاید قوم بننے کے لیے کئی صدیاں انتظار کرنا پڑے گا. میں بڑا پریگمیٹک آدمی ہوں، پازیٹیو آدمی ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہوا انتہائی مایوسی کی بات ہے. ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. جہاں عمران خان صاحب کو اتنا لیوریج مل رہا تھا کورٹ سے، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کو کسی اور طریقے سے گرفتار کیا جاتا، کیونکہ کیسز جو بنے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کچھ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں، لیکن کچھ جینون بھی ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس شہری کے خلاف بھی کیس ہو اس کو اس کے ٹرائل میں جانا چاہیے. خان صاحب کو بھی جانا چاہیے اور جانا چاہیے تھا. اوائڈ تو وہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو جس طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ایسی نازک صورتحال میں، جب ہم آلریڈی ایک پولیٹیکل کیوس میں جا رہے ہیں، وہ کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا. دوسری بات، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، جو ملک میں ہوا ہے وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، چونکہ معاشرے میں انریسٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ملک میں وہ کچھ ہو گیا جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کچھ لوگ اسے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے پولیٹیکل انلائٹنمنٹ ہے، کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بغاوت ہے. میں دونوں میں سے کسی بھی سائڈ پہ نہیں جاتا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ 75 برس میں ایسا نہیں ہوا. ریاست پاکستان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا. یہ وہ کون سا مقام تھا جس پہ لوگ ایک لیڈر کے اریسٹ پہ اس طرح نکلے اور پھر ان جگہوں پہ گئے جہاں پہ ماضی میں کوئی بھی نہیں گیا. نہ صرف گئے بلکہ وہاں پہ توڑ پھوڑ کی. اب اگلی بات، چونکہ بہت سارے اس پہ پروگرام لوگوں نے کر دی ہیں، ہم بڑھتے ہیں حل کی طرف. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں لیکن ان قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. پاکستان میں آئین موجود ہے لیکن آئین کی سینکٹیٹی یا اس کی سربلندی کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت یا ریاست کا کوئی بھی ستون اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا. ہم تو آج تک اس کنفیوژن میں مبتلا ہیں کہ ریاست میں کون سی چیز سپریم ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے، آئین سپریم ہے، یا سپریم کورٹ سپریم ہے. اگرچہ سپریم کورٹ کے نام میں سپریم آتا ہے، لیکن میری ذاتی اور ناقص رائے میں وہ جو سپریم کورٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے تحت ہی آئین کے تحت کام کرتی ہے، اور آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ اس کی آتھر ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ایک کتاب جو ہے اپنے تخلیق کار سے بڑی نہیں ہوتی. ایک کتاب اپنے تخلیق کار کی تخلیق ہوتی ہے. اس طرح پارلیمنٹ کی تخلیق آئین کی صورت میں ہے. ہمیں یہ وہ موقع ہے، اور آئین سب چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے. یہ وہ اس کا سلوشن واحد یہی ہے کہ ہم ایک نئے عمرانی معاہدے کی طرف جائیں اور آئین کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں. اس عمرانی معاہدے میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، جب میں سٹیک ہولڈرز کہہ رہا ہوں اس میں پارلیمنٹ نمبر 1، پارلیمنٹیرینز، افواج پاکستان نمبر 2، پاکستان کی جوڈیشری نمبر 3، اور جو پارلیمنٹ میں پولیٹیشنز نہیں ہیں وہ پاکستان کے مذہبی لیڈر، پاکستان کے مزدور لیڈر، یہ اس میں آئیں، بیٹھ کے کنسلٹیشن کریں اور دوبارہ رول ڈیفائن کریں. اور جو رول آئین نے پہلے سے ہی ڈیفائن کیے ہیں، ایک شک ہونی چاہیے کہ ہر بندے کے رول کے آگے ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ آپ کی یہ ریڈ لائن ہے.
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی پارلیمنٹ دوسرے کا رول ایزیوم کر رہی ہو اور کبھی سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا رول ایزیوم کر رہی ہو اور کبھی ہمارے ریاستی ادارے بیک وقت مقننہ بھی ہوں, بیک وقت عدلیہ بھی ہوں اور بیک وقت پولیس کا رول بھی پلے کر رہے ہوں. یہی اس ملک کا سلوشن ہے اور ہر فرد کو انفارمڈ سٹیزن بننا پڑے گا, لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہو. جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کے اریسٹ کو یا جو اپوز کرتے ہیں, مجھے ان سے کوئی غرض نہیں, لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ اپنا ریئیکٹ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ وہ لا وائلیٹ کر رہے ہیں. اور جب لا وائلیٹ ہوتا ہے پھر قانون حرکت میں آتا ہے, اور جب قانون حرکت میں آتا ہے تو اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دیا جاتا ہے. اگر ہم عمرانی معاہدہ کریں گے اور آج ریاست اس بات کا بیڑا اٹھا لے کہ آپ نے پاکستان میں تمام قوانین کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کرنا ہے, تو پاکستان کے مسائل کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. سر اس کے لیے تو ایک بڑی خوبصورت کوشش کی تھی ہماری سپریم کورٹ کے ججز نے کہ ان کو بٹھایا جائے اور بٹھا کے ان کی ڈائیلاگ کروایا جائے, لیکن یہ ربط ٹوٹا کہاں سے اور ایک دم اچانک سے گرفتاری بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ربط ٹوٹنے کی کیا وجہ بتائیں گے آپ؟ مجھے معاف کیجیے گا, سپریم کورٹ کا چونکہ چیف جسٹس نے خود کہا کہ ہمارا یہ رول نہیں ہے, نہ ہی ہم نے کہا, لیکن پھر بھی وہ ساتھ کہتے رہے اچھا آپ کے پاس ٹائم ہے. سپریم کورٹ خود کلیئر نہیں تھی, میں معافی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں. دوسری بات میری ذاتی رائے میں, جس دن سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی غلط تشریح بھی نہیں تھی, بلکہ وہی جو میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ جس کا جو رول ہے وہ تو پلے نہیں کر رہا, دوسروں کے رول اور مہمان اداکار کے رول پلے کرنے کا بڑا شوق ہے. سپریم کورٹ نے 63A کی تشریح کے نتیجے میں ایک آئینی شک لکھی تھی جو کہ اس کا مینڈیٹ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو بڑا خوش تھا کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ جو پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, وہ بیٹھ گئے. اور ایسی صورتحال میں یہ والا ایکشن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اسپیشلی جب آپ ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ جا چکے ہیں. میرے لیے بہت پازیٹیو سائن تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہی ہے, اور جمہوریت ڈائیلاگس کے ذریعے ہی چلتی ہے. مسائل کا حل ڈائیلاگس کے نتیجے میں ہی نکلتا ہے, کلیش کے نتیجے میں نہیں نکلتا. یہ باقاعدہ اس پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن ہونا چاہیے جو یہ کرے کہ ان ڈائیلاگ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ کیا گیا سارا کچھ, کیونکہ اور بھی بڑے طریقے تھے جیسے. اور عمران خان صاحب یہ میں بڑے وثوق سے, اور انہوں نے اپنے اس دن صبح جو انہوں نے ویڈیو پیغام چھوڑا اس دن بھی انہوں نے کہا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں, مطلب ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور جب پہلے بھی اس میں کچھ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے عناصر ہیں جو انہیں مس لیڈ کرتے ہیں, جب پہلے بھی انہیں وارنٹ سرو ہوا تھا اور عمران خان صاحب اندر سے اپنا بیگ لے کے آ گئے تھے. اور یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے جو قریب لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بیگ لے کے آ گئے تھے, لیکن 2-3 ساتھیوں نے کہا نہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کو نہیں جانا چاہیے, جس کے نتیجے میں زمان پارک کے باہر پھر جو کچھ ہوا وہ اپنا تو بنیادی طور پہ پولیٹیکل فورسز کو اپنے اندر ان سپوائلرز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا جو ان کو اکٹھے بیٹھنے نہیں دیتے, جو ڈائیلاگ پہ یقین نہیں رکھتے. سر یہ آپ نے بھی سپوائلرز کی بات کی, تو اوبیسلی سپوائلرز تو پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے دنیا کو کیا پیغام جائے گا؟ یہ جو توڑ پھوڑ اور املاک کے بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کی ریاست کو, اور دوسرا کہ اس کے بعد کیا دیر نہیں کر دی پی ٹی آئی کے کارکنان کو پرامن رہنے کے لیے جو کال دی ہے ان کے سربراہان نے, لیڈران نے, تو یہ کیا دیر نہیں ہو گئی تھوڑی کہ یہ ری ایکشن پورا نکل گیا اور اس کے بعد یہ کال دی گئی کہ جی آپ امن رہیں, پرامن رہیں؟ سر رمیز صاحب دیکھیے 1-2 سوال آپ نے اکٹھے ہی کر دیں, تو مطلب مجھے تو آپ نے کنفیوز کر دیا. عرض یہ ہے کہ آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ میں بھول گیا ہوں, اور دوسرا سوال کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے لیڈرز کا قصور ہے. پی ٹی آئی کے لیڈرز نے, دیر تو بعد کی بات ہے, پی ٹی آئی کے لیڈرز نے پہلے انسٹیگیٹ کیا. میں آپ کو جب خان صاحب پہ حملہ ہوا وزیر آباد میں, اس کے بعد آپ اگر فواد چودھری صاحب کی کنٹینر سے تقریر سنیں, بدلہ لوگے اکسا رہے ہیں لوگوں کو. اس کے بعد یہاں پہ سڑکوں پہ کچھ ہوا. ابھی کل جب ہوا تو جس طریقے سے ان کے لیڈرشپ کے ویڈیو میسیجز, میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک چونکہ فواد میرے بہت پرانے ساتھی ہیں, تھوڑی سی میں لبرٹی لے لیتا ہوں.
لیکن جن لیڈرز نے اس دفعہ یہ حرکت کی اس میں وہ بالکل اکسا رہے تھے نکلو نکلو، اور اس میں باقاعدہ بلیک میل، یہاں تک کہ ایک لیڈر نے، اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بار بار کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہ لیڈرشپ کے ساتھ آپ جو یہ مذہبی سابقے اور لاحقے لگا دیتے ہیں۔ آج عالم اسلام کے ایک لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا، جو پہلے لیڈر گرفتار ہوتے رہے ہیں، بھٹو صاحب پھانسی چڑھے، وہ عالم اسلام کے لیڈر نے، انہوں نے سمٹ کانفرنس بھی بلا لی تھی جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ کیا بے نظیر عالم اسلام کی پہلی خاتون پرائم منسٹر نہیں تھی؟ کیا نواز شریف وہ عالم اسلام کا لیڈر نہیں تھا جس نے ایٹمی دھماکے کیے؟ میں ان کے بھی اس مذہبی سابقے اور لاحقوں کے خلاف ہوں۔ جو بھی سیاست میں مذہب کا استعمال کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، کیونکہ وہ اس میں کوئی بھلائی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ مذہب کو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیڈرز نے کال جو دی ہے وہ تو انہوں نے دیکھا کہ بات ہاتھ سے سرک گئی ہے، یہ تو بہت مسائل پیدا ہو گئے ہیں، نتائج ان کی کال کے بڑے عجیب و غریب آئے ہیں۔ بقول پی ٹی آئی کے 14، بقول جو میں نے ویریفیکیشن کی 11 جانیں گئی ہیں، قیمتی جانیں گئی ہیں، اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، اور پولیس فورس سے گئے ہیں، آرمی کے جوان ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے ینگ بوائز جو ہیں وہ 1000 سے زائد گرفتاریاں پنجاب میں ہو گئی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب وہی لیڈرشپ ہیں جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرامن رہیں۔ دس از ٹو لیٹ ناؤ۔ اور پہلا سوال آپ کا تھا رمیز، اگر آپ ریپیٹ کر دیں تو میں انٹرنیشنلی جو میسیج، ہاں چاہیے یہ چھوڑے جی، انٹرنیشنلی میسیج کیا ہوتا ہے یہ آپ بھی اپنے نا میڈیا والے، میں خود بھی اس بات پہ کاربند ہوں، اور آپ بھی ذرا ختم کریں یہ انٹرنیشنلی۔ پہلے آپ نے بڑے شاندار میسیجز کیا بھیجے ہیں؟ کیا پاکستان کا امیج بڑا شاندار ہے انٹرنیشنلی، جو اس سے کوئی میسیج مزید آپ کا امیج خراب ہو جائے گا؟ پاکستان کا امیج ایسے ہی ہے جیسے ابھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، سوائے اس کے کہ پاکستان، دیکھیے پاکستان صحافیوں کے لیے خوفناک ترین ملک تھا، پاکستان میں ٹورسٹ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے انٹرنیشنلی؟ آپ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے کچھ لاز ایسے ہیں جنہیں انٹرنیشنل کمیونٹی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی، تو اس کے بعد کیا مطلب کیا میسیج والی کون سی بات اس میں ہوگی؟ سر یہ تو آپ نے بڑا خوبصورت ایک بیان دیا ہے کہ اوبیسلی واقعی انٹرنیشنلی جو لاز جو ہیں وہ ہم لوگ وائلیٹ کر جاتے ہیں کبھی کبھار، اور دقت ہوتی ہے آنے میں۔ تو اب اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا حکومت کی طرف سے اور عدالتوں کی طرف سے کہ ایک پہ تو فرد جرم عائد کر دیا نا انہوں نے عمران خان صاحب پہ، اب آپ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے، جس کی اتنی پاپولیرٹی ہوتی ہے، اس کو آپ آسانی سے اسکرین سے آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال بھٹو کو آپ نے ہینگ کیا، آج بھی نعرہ لگتا ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، بی بی شہید ہو گئیں بے نظیر بھٹو، آج بھی نعرہ لگتا ہے زندہ ہے بی بی زندہ ہے۔ میاں نواز شریف لنڈن میں بیٹھے ہیں، لیکن آج بھی جو مسلم لیگ نواز کو ایک ہوپ ہے کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کے ورکرز چارج ہو جائیں گے۔ یہ اسی طرح ہی جو عمران خان ہیں، ان کا مجھے نہیں لگتا، مجھے ان کے ٹیرین کیس ان کے لیے ڈیفیکلٹ کیس تھا، لیکن اس میں ایکویٹل آلموسٹ ہو گیا، لگتا ہے باقی معاملات میں بھی اسی طرح ہی۔ اور کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے میرٹ پہ اور قانون کی زبان میں، کورٹ کو کسی کی خواہش پہ نہ ڈکٹیٹ کیا جانا چاہیے، نہ کورٹ کو پش ہونا چاہیے کسی سے، کورٹ کو اپنا حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ قانون کی زبان میں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کسی کی پاپولیرٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب ان معاملات سے نکل جائیں گے، اور اگر نہ بھی نکلے، چلیے فرض کیجئے ورسٹ کہ اگر خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کا خیال ہے عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ جب تک عمران خان صاحب زندہ ہیں انہیں اللہ لمبی زندگی دے، پی ٹی ان کی پاپولیرٹی، ان میں کرزما ہے اپنی جگہ پہ، جو بات ہے اس کو ہم کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ اس وقت ان کی پاپولیرٹی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بھٹو کے بعد وہ واحد لیڈر ہیں جن کو یوتھ سپورٹ کر رہی ہے۔ مطلب بھٹو کو یوتھ نے سپورٹ کیا تھا، عمران خان کو پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہ سپورٹ کر رہی ہے، اس لیے پی ٹی آئی
عمران خان کے ہوتے ہوئے کہیں نہیں جاتی. وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں. پی ٹی آئی ایک پاپولر اور بڑی جماعت ہے. ٹیکٹک سے کسی بھی پارٹی کو آپ کرش نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کی مثال سامنے 5 ان کے اندر سے گروپ نکلے, وہ گروپ کہیں نہیں ہے, پیپلز پارٹی ہے اور سندھ میں رول کر رہی ہے. اسی طرح ہی پی ٹی آئی کو آپ اتنی آرام سے ختم نہیں کر پائیں گے. سر یہ میرا آخری سوال آپ سے کہ ان پورے کیفیات اور یہ ہجان کی کیفیت جو ہے پاکستان کے اندر, کیا اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے؟ میرا نہیں خیال. میں اگین چونکہ خود جمہوریت کا ایک کارکن رہا ہوں اور میں پریگمیٹک ہوتا ہوں, جمہوریت کو کیوں خطرہ ہوگا؟ جمہوریت کو خطرہ صرف پولیٹیکل پارٹی سے ہی ہوتا ہے کہ وہ جمہوریت کو ڈیفیس کر دیتے ہیں, یا ان اداروں سے ہوتا ہے جو سبسروینٹ ٹو دا پارلیمنٹ ہوتے ہیں لیکن اپنے رول سے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اس وقت اس کو صرف ایک ہی چیز ٹھیک کر سکتی ہے, وہ ہے ایک عمرانی معاہدہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے, اور وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ہی اس کو انیشیٹ کریں گی. پاکستان کے مسائل کا حل پولیٹیکل لیڈرشپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سیر حاصل گفتگو کی اور حل واقعی عمرانی معاہدے میں ہے. اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے اور ہم ایک نیا پاکستان دوبارہ سے ابھرتا ہوا دیکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.